ہم اہل سنن اپنی پہچان بچا لیں گے، حالات ہوں کیسے بھی ایمان بچا لیں گے۔ وہ اور ہیں جو اپنی بس جان بچا لیں گے، ہم جان کے بدلے میں قرآن بچا لیں گے، ہم جان کے بدلے میں قرآن بچا لیں گے۔ آج ہر انسان کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، آج ہر انسان کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، چھوٹا ہو وہ بھی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، جوان ہو وہ بھی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، بوڑھا ہو وہ بھی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ہر اللہ کو ماننے والا کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ نمازی ہو وہ بھی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، حاجی ہو وہ بھی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، حافظ قرآن ہو وہ بھی کہے گا میں اللہ کا بندہ ہوں، عالم دین ہو وہ بھی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، مسجد کا امام ہو وہ بھی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، مدرسے کا مدرس ہو وہ بھی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ کمال کی بات نہیں ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، ہر اللہ کو ماننے والا کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ بڑی بات نہیں ہے، ارے ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے جب رب کعبہ یہ کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، پھر اس بندے کی شان عام آدمی کی طرح نہیں ہوتی ہے، پھر اس بندے کی شان کا عالم یہ ہوتا ہے وہ سمندر پر حکومت کرتا ہوا نظر آتا ہے جس کو زمانہ حاجی علی کہتا ہے۔ ہم رات دن چلاتے رہیں اور کہتے رہیں اے مولا ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ جب اپنا بندہ کہتا ہے اسے علاء الدین بناتا ہے، اللہ جب اپنا بندہ کہتا ہے زمانہ اسے نظام الدین اولیاء کے نام سے جانتا ہے، اللہ جب اپنا بندہ کہتا ہے اسے مخدوم کچھوچا بناتا ہے، اللہ جب اپنا بندہ کہتا ہے اسے اعلیٰ حضرت بناتا ہے، اللہ جب اپنا بندہ کہتا ہے پھر اس بندے کی شان کا عالم یہ ہوتا ہے ایک کٹورے کے اندر پورے انا ساگر کو بھر لیتا ہے، زمانہ اسے خواجہ معین الدین کہتا ہے۔ ہم رات دن چلاتے رہیں اے مولا ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ جب اپنا بندہ کہتا ہے اگر وہ مردے کو ٹھوکر مار دے تو وہ مردہ مردہ نہیں رہتا ہے بلکہ وہ مردہ زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ زمانہ اسے ولیوں کا تاجدار، پیروں کا پیر سیدنا شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ جب اپنا بندہ کہتا ہے اگر بندہ دریائے دجلے پر مسلح کو بچھا دے پار ہو جایا کرتا ہے، زمانہ اسے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کے نام سے جانتا ہے۔ اللہ جب اپنا بندہ کہتا ہے پھر اس بندے کی شان کا عالم یہ ہوتا ہے، صدیق کو صداقت کا تاجدار کہا جاتا ہے، عمر کو عدالت کا سلطان کہا جاتا ہے، عثمان کو سخاوت کا تاجدار کہا جاتا ہے۔ اللہ جب اپنا شیر کہتا ہے تو شیر کی طاقت یہ ہوتی ہے ارے خیبر کے قلعے کے دروازے کو 40 صحابہ مل کر نہ اٹھا سکے، ارے اللہ نے مولا علی کو اپنا شیر کہا تو شیر کا پاور یہ تھا کہ خیبر کے قلعے کے دروازے کو مولا علی نے تنہا اکھاڑ پھینکا۔ تب تو میں کہتا ہوں ارے فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ یہ تو اچھا وقت زیادہ ہو رہا ہے، بس ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ قرآن جو آپ نے سنا ہے کہتے سبحان اللہ۔ قرآن کی عظمت کو پہچانو، قرآن کی شان کو پہچانو، قرآن پڑھو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بس کیونکہ وقت کی قلت ہے اور آخری بات سماعت کر لیں۔ اے نوجوانوں سنو، ایک نوجوان ہے سیدھا سادہ سنی مسلمان ہے، عیسائی کلیکٹر کے ہاں وہ نوکری کیا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آخری بات ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن کا پاور دیکھو، شان قرآن دیکھو۔ وہ عیسائی کلیکٹر کے ہاں نوکری کیا کرتا ہے۔ ایک دن وہ جو ہے ناشتے پر لیٹ ہو جاتا ہے، عیسائی کلیکٹر کہتا ہے ارے او بھولا مسلمان میرے ہاں ناشتے پر لیٹ کیوں آیا ہے؟ وہ نبی کا دیوانہ کہتا ہے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا،
نظر میری طرف، دل مدینے کی طرف ہیں۔ غلام تو یہ کہتا ہے کہ اندھیروں میں بھی اہل دل اجالا دیکھ لیتے ہیں، یہ آنکھیں بند رہتی ہیں مدینہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور میرے سرکار کو کہیں آنے جانے کی ضرورت کیا ہے، وہ مدینے ہی میں رہ کے ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں۔ وہ عیسائی کلیکٹر کہتا ہے بھولا مسلمان میرے یہاں ناشتے پر لیٹ کیوں آیا ہے؟ وہ نبی کا دیوانہ کہتا ہے میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ عیسائی کلیکٹر کہتا ہے اے بھولا مسلمان اگر میرے یہاں نوکری کرنا چاہتا ہے، اگر میرے یہاں ڈیوٹی کرنا چاہتا ہے تو قرآن کا پڑھنا چھوڑ دے۔ آج کا نوجوان ہوتا تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا میں نوکری کو تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں لیکن قرآن کے پڑھنے کو چھوڑ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ وہ قرآن کا پڑھنے والا کہتا ہے ارے او عیسائی کلیکٹر سن، میں تیری نوکری کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن رب کے قرآن کا پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا۔ رب کے قرآن کا پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ عیسائی کلیکٹر کہتا ہے قرآن پر اتنا پکا ایمان ہے، قرآن پر اتنا مضبوط ایمان ہے۔ وہ نبی کا دیوانہ کہتا ہے قرآن پر میری جان قربان ہے، قرآن پر میری جان قربان ہے۔ عیسائی کلیکٹر کہتا ہے قرآن پر اتنا پکا ایمان ہے جان بھی دے سکتا ہے۔ کہا ہاں میں جان بھی دے سکتا ہوں۔ کہا تو تمہارے قرآن اور ہمارے بائبل کا مقابلہ ہو جائے۔ وہ نبی کا دیوانہ کہتا ہے کیسا مقابلہ ہو جائے؟ کہا دونوں کتابوں کو آگ میں رکھا جائے گا، جس کی کتاب آگ میں جل جائے گی وہ اس دھرم کو چھوڑ دے گا، جس کی کتاب آگ میں جلنے سے بچ جائے گی وہ اس دھرم کو مان لے گا، اس مذہب کو اپنا لے گا۔ حضرات محترم، عیسائی کلیکٹر نے کہا دونوں کتابوں کو آگ میں رکھا جائے گا۔ عیسائی کلیکٹر کی ایک چال تھی، ایک کیمیکل آتا ہے، ایک دوا آتی ہے، اگر انسان کے جسم پر لگا دیا جائے تو انسان کے جسم کو آگ نہیں جلا سکتی ہے، اگر کسی کاغذ پر لگا دیا جائے تو اس کاغذ کو آگ نہیں چھو سکتی ہے۔ کیا نہیں چھو سکتی ہے؟ آگ نہیں چھو سکتی ہے۔ وہ عیسائی کلیکٹر رات بھر اس کتاب میں دوا لگاتا رہا اور یہ سیدھا سادہ سنی مسلمان مسلح اٹھاتا ہے، زمین پر بچھاتا ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے اے مولا عزت دینا تیرا کام ہے، مولا ذلت دینا تیرا کام ہے، مقابلہ کرنا تیرے بندے کا کام ہے۔ قرآن کو تلاوت کرتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، مولا جو لکھا ہے سچ لکھا ہے، جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ اب وہ دن قریب آ گیا جس دن مقابلہ ہونا تھا۔ عیسائی کلیکٹر یہ نبی کا دیوانہ قرآن کو سینے سے لگا کر پہنچ جاتا ہے۔ میں بہت مختصر میں بیان کر رہا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ نبی کا دیوانہ قرآن کو سینے سے لگا کر پہنچ جاتا ہے، عیسائی بغل میں بائبل دبائے ہوئے پہنچ جاتا ہے۔ اب نبی کا دیوانہ کہتا ہے اے عیسائی کلیکٹر سن، اس دن تیری ایک شرط تھی، آج میری بھی ایک شرط ہے۔ ارے جب کتابوں کا مقابلہ ہو رہا ہے تو کیوں نہ کتابوں کے ماننے والوں کا بھی مقابلہ ہو جائے۔ ارے اپنی اپنی کتاب کو لے کر کے آگ میں اترا جائے۔ عیسائی کلیکٹر ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، کیونکہ دوا تو اس نے کتاب پر لگائی تھی، اپنے جسم پر تھوڑی لگائی تھی۔ نبی کا دیوانہ کہتا ہے ارے دونوں کتابوں کو لے کر آگ میں اترا جائے۔ عیسائی کلیکٹر ڈر گیا، ہلنے لگے اس کے پیر، لیکن نبی کا دیوانہ قرآن کو سینے سے لگا کر آگ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ عیسائی کلیکٹر کہتا ہے ارے وہ بھولا مسلمان آگ کی طرف مت جا، جل جائے گا۔ نبی کا دیوانہ کہتا ہے ارے تو بھی آ جا، قرآن کے صدقے میں بچ جائے گا، قرآن کے صدقے میں بچ جائے گا۔ وہ سیدھا سادہ سنی مسلمان قرآن کو سینے سے لگا کر آگ کی طرف بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آگ میں اتر گیا۔ کہاں اتر گیا؟ قرآن کو سینے سے لگا کر آگ میں اتر گیا۔ اس آگ کے اندر وہ سیدھا سادہ سنی مسلمان قرآن کو سینے سے لگا کر 5 منٹ نہیں، 10 منٹ نہیں، ارے 15 منٹ نہیں، 20 منٹ نہیں، اس آگ کے اندر وہ سیدھا سادہ سنی مسلمان قرآن کو سینے سے لگا کر 30 منٹ کھڑا رہا۔ اور یہ عیسائی کلیکٹر ٹکر ٹکر دور سے کھڑا کھڑا دیکھ رہا تھا اور اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا ارے جب قرآن کے ماننے والے کا یہ عالم ہے کہ اسے دنیا کی آگ
آگ نہ جلا سکتی ہے۔ اگر میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا ہے تو بروز قیامت مجھے جہنم کی آگ نہ جلا سکے گی۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا یہ زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آپ قرآن پڑھیے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن پڑھو گے پاور آ جائے گا۔ قرآن کی تلاوت کیا کریں، چلو تو قرآن پڑھو، بیٹھو تو قرآن پڑھو، انقلاب آ جائے گا آپ کی زندگی کے اندر۔ آج ہم نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں بڑا موبائل دے دیا ہے، بڑا موبائل دے دیا ہے۔ ہندوستان کا نیا سروے ہوا، علامہ صغیر صاحب، 12 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں، 12 لاکھ سے زیادہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ فرار ہو گئیں۔ اے لوگوں، آخری پیغام یہ ہے، اگر اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہو، اپنی بیٹیوں سے لاڑ پیار کرتے ہو تو اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں موبائل دینا یا نہ دینا، قسم خدا کی اگر اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہو 1 تولہ 2 تولہ 4 تولہ 10 تولہ سونے کا زیور بنوا کر دے دینا، مگر یہ موبائل مت دینا۔ اگر دینا چاہتے ہو ان کے ہاتھوں میں تو دنیا کی کوئی چیز دینا یا نہ دینا، ارے ان کے ہاتھ میں قرآن دے دینا، ارے ان کے ہاتھوں میں سیرت فاطمہ دے دینا، اماں عائشہ کی زندگی دے دینا۔ اگر تم نے ایسا کیا پھر تمہارے گھر سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ دنیا دار پیدا نہیں ہوگا، وہ غوث اعظم کا غلام پیدا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔